أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ. آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الفاتحہ کے متعلق درس کا دوسرا حصہ ہے، جس میں سورۃ الفاتحہ کے متعلق کچھ ضروری وضاحتیں اور تفسیری نکات بیان کیے جائیں گے. سورۃ الفاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے سورۃ المدثر کے بعد. ترتیب جمعی کے اعتبار سے یہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے. ترتیب جمعی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے قرآن کریم میں جو آیت جس نمبر پر جہاں لکھی گئی ہے، جس ترتیب سے جو سورتیں جہاں لکھی گئی ہے جس ترتیب سے، یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر اور ارشادات کے موافق قرآن کریم میں جمع کیا گیا ہے. اس ترتیب کو ترتیب جمعی کہتے ہیں. ترتیب نزولی کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن کریم کا جو حصہ سورت یا آیت نازل ہوتا رہا تو وہ آگے پیچھے، یعنی جو ہمارا ترتیب ہے جمعی کا، اس سے آگے پیچھے ہوتا رہا. نزول کے اعتبار سے جو ترتیب تھی، مثلا قرآن کریم میں ترتیب جمعی کے اعتبار سے سورۃ الفاتحہ پہلے نمبر پر ہے، تو ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورۃ الفاتحہ 5ویں نمبر پر سورۃ المدثر کے بعد نازل کیا گیا ہے. تو آج سے یہ اصطلاح بھی جان لینا چاہیے کہ ترتیب جمعی کیا ہوتا ہے اور ترتیب نزولی کیا ہوتا ہے. اس صورت میں کل 7 آیات ہے اور یہ ایک رکوع ہے. اس میں کلمات یعنی الفاظ وہ 23 ہے. سورت کا موضوع 3 حصوں پر مشتمل ہے. آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 تک یہاں پر اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے مبارک صفات کا بیان ہے. پھر آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 4 میں مخلوق اور خالق کے درمیان رابطے کا بیان ہے. اور آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 7 تک طریقہ درخواست ہے، طریقہ مطالبہ اور دعا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیں گے اور مطالبہ پیش کریں گے. یہ ہے موضوع سورت، جس کے 3 حصے تھے. سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ. در حقیقت سورۃ الفاتحہ مکمل قرآن کریم کا خلاصہ ہے، اور یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ مقدمۃ القرآن ہے. اسی وجہ سے اس کو اساس القرآن اور ام القرآن بھی کہا جاتا ہے. اب سورۃ الفاتحہ کے مضامین کیا ہے اور اس کا خلاصہ کیا ہے، اس صورت میں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو مختصر انداز میں ہم کیسے سمجھیں گے کہ کیا کچھ حکم ہوا ہے اور کیا کچھ ارشادات اللہ تعالی کے طرف سے ہمیں ہوئے. تو یہ سورت قرآن حکیم کے مضامین کا اجمالی نقشہ ہے. مکمل قرآن کریم کے جو کلیدی مضامین ہیں، عنوانات ہے، مسائل مباحث ہے، وہ 3 سے 4 تک ہے. نمبر 1 مسئلہ توحید، نمبر 2 مسئلہ بعث بعد الموت یعنی قیامت، نمبر 3 مسئلہ رسالت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا، رسول ہونا، اور نمبر 4 نیک لوگوں کی صحبت اور برے لوگوں کی صحبت. پھر نیک لوگوں کے نتائج اور برے لوگوں کے نتائج. تو سورت مبارکہ میں پہلا جو بحث ہے وہ ہے توحید، اور توحید کا ذکر پہلی اور دوسری آیت میں الحمدللہ رب العالمین
الرحمن الرحیم۔ دوسرا جو بحث ہے خلاصتاً وہ ہے قیامت کا بحث، اور اس کا مستدل وہ آیت نمبر 3 ہے، یعنی مالک یوم الدین۔ تیسرا مسئلہ مختصراً جو اس صورت میں ہے وہ ہے رسالت مبارکہ کا بحث، اور اس کا مستدل آیت نمبر 4 ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہمیں جو عبادت کا طریقہ ملا ہے، ہم نے سیکھا ہے مدد مانگنے کا، یہ سب کچھ رسالت ہی کے توسط سے ہوا ہے۔ چہارم مسئلہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہنا اور نیک لوگوں کا انجام خیر، عاقبت حسنہ، یہ آیت نمبر 6 سے مستفاد ہے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اور اسی میں ضمناً یہ مسئلہ بھی ہے کہ برے لوگوں کے صحبت سے اجتناب اور برے لوگوں کا انجام بد، اور اس کا مستدل آخری آیت اور 7ویں آیت ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ ہے سورۃ الفاتحہ کا موضوع اور مختصراً اس کے مضامین کا خلاصہ اور نچوڑ۔ اللہ تعالی چن کے احکم الحاکمین ہے، رب کائنات ہے۔ تو عرب کا ایک مقولہ ہے، کلام الملوک ملوک الکلام، کہ سرداروں کی باتیں بھی وہ عام لوگوں کی باتوں کے بنسبت سردار ہوتی ہے۔ تو کلام الہی بھی سب سے بہتر کلام ہے، اور کلام الہی کی مثال اور نظیر ہمارے پاس قرآن کریم ہے۔ اور قرآن کریم کی جامعیت کے متعلق امام ادریس شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کل 104 کتابیں نازل فرمائی، جن کے مضامین کو اللہ تعالی نے تورات، انجیل اور زبور میں یکجا فرمایا، اور پھر ان تمام مضامین کو قرآن کریم میں جمع فرمایا، پھر تمام مضامین قرآن کو سورۃ البقرہ میں جمع فرمایا، اور پھر سورۃ البقرہ کے تمام مضامین، احکامات اور ارشادات کو سورۃ الفاتحہ میں جمع فرمایا، اور سورۃ الفاتحہ کے مضامین کو تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جمع فرمایا، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مضامین کو اس کے شروع میں جو لفظ با آیا ہے اس میں جمع فرمایا۔ اب آپ کہو گے کہ یہ سارا سب کچھ لفظ با میں کیسے آیا؟ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ علماء لغت فرماتے ہیں کہ با عربی لغت میں الصاق کے لیے آتا ہے، اور الصاق کا معنی ہے ملنا، ملانا، چمٹنا، ساتھ لگنا، یعنی الصاق العبد باللہ، کہ بندہ اللہ ہی کے ساتھ ملے اور اللہ ہی کا ہو جائے، اور یہی مقصود و مطلوب ہے۔ تو سارا سب کچھ یہی ہے قرآن کریم میں، جو ہمیں با سے مل جاتا ہے اور سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہو جائے، ہم اللہ تعالیٰ کے ہو جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبیان لکل شیء، کہ یہ مقدس کتاب ہر ضروری چیز کے لیے بیان اور تفصیل اور وضاحت ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ ہر خشک و تر کا اس کتاب میں ذکر ہے، بس یہ ہے کہ ہم اس میں تدبر کریں، غور اور فکر کریں، اور اس سے اپنے مسائل کا حل طلب کر لے، تلاش کر لے، تو پھر دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس قدر کمالات کا عظیم خزانہ ہے۔ میرے عزیز، یہاں سورۃ الفاتحہ میں مختصراً کچھ اور باتیں کی جاتی ہیں۔ پہلی بات، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہاں جو ہم نے کہا کہ تمام تعریفیں ثابت ہے، یا تمام تعریفیں واسطے اللہ تعالیٰ کے ہے، جو پالنے والا ہے سب جہانوں کا۔ اب اگر آپ کہیں کہ یہاں تو لوگ، کوئی شاگرد استاذ کی تعریف کرتا ہے، بیٹا باپ کی تعریف کرتا ہے، ایسے تو اور لوگوں کی تعریفیں بھی ہوتی ہے، تو آپ جانے کہ تعریف دو طرح کی ہے، ایک ہے حقیقی اور ایک ہے مجازی۔ حقیقی یہ ہے کہ ہم جناب والا
ہر چیز کی خوبی کو دیکھے، ہر چیز کے کمالات کو دیکھے، تو اس کی بنیادی تجلی اور وہ جو تخلیق ہے، ربوبیت ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے طرف سے در حقیقت ہوتا ہے۔ اگر کسی استاذ میں مجازی طور پر کچھ کمالات ہے، کسی ماہر فن میں کمالات ہے، ہم اس کی تعریف کر رہے تو وہ مجازن کر رہے، مجازن اس طرح کہ اس میں یہ کمال بھی اللہ تعالی ہی نے ودیعت رکھی ہے، یہ اس کا اپنا کمال نہیں ہے بلکہ رب کا کمال ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہو گیا کہ سب تعریفوں کا حقیقی مستحق اور حقدار ایک ہی اللہ تعالی ہے۔ ہاں اگر دنیا میں ہم دیکھیں کہ کسی شے، کسی ذات کی تعریف ہو رہی ہے تو وہ مجازی ہے، اور وہ بھی در حقیقت اللہ تعالی ہی کی تعریف ہے، کیونکہ یہ جو مخلوق ہے اس میں جو وصف تعریف اور وصف کمال آیا ہے وہ بھی اللہ تعالی ہی نے پیدا فرمایا ہے۔ تو جب اللہ تعالی نے پیدا فرمایا ہے تو اس موصوف کا تعریف کرنا وہ در حقیقت وہی خالق کا تعریف ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ میں آپ کو ایک بہترین قلم بنا کے دے دوں اور آپ سب اس قلم کی تعریف کرنے لگے تو میں خود سمجھوں گا کہ اس چیز کی تعریف ہو رہی ہے کہ جو میں نے بنائی ہے، اور آپ کے الفاظ میں اشارہ یہی ہوگا کہ قلم کی تعریف تو اپنی جگہ، لیکن یہ ساتھ ساتھ قلم سے پہلے بنانے والے کی تعریف ہے اور وہ اسی کا مستحق اور حقدار ہے۔ دوسرا مسئلہ مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالی روز جزا کا مالک ہے۔ اب یہاں آپ سوال کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ تو دنیا کا بھی مالک ہے، ہر ذرے ذرے کا مالک ہے، تو قیامت کا دن کیوں خاص طور پر ذکر کیا؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ یہاں دنیا میں تو کوئی نہ کوئی مجازی مالک بن سکتا ہے کسی شے کا، کسی چیز کا، جبکہ حقیقی مالک یہاں بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن قیامت میں جیسے بھی ہو، کوئی بھی کسی چیز کے اپنے ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ کرے گا، بلکہ سب نفسا نفسی میں لگے ہوئے ہوں گے، سوائے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہ امتی امتی کے فکر میں لگے ہوئے ہوں گے، لیکن مقصد یہ ہے کہ وہاں صرف اللہ تعالی ہی کے ملوکیت کا اور مالکیت کا چرچا اور ڈنکا ہوگا۔ تو مطلب قیامت میں اللہ تعالی ہی مالک، سب یہی مانیں گے، یہی کہیں گے، اور نہ کسی کے مجازی مالک اور ملوکیت اور بادشاہی کا دعویٰ ہوگا، نہ کر سکتے۔ دنیا میں یہ مجازی مالک اور کسی چیز کے حقدار ہونے کے دعوے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے دنیا کا ذکر نہیں کیا، آخرت کا ذکر کیا اور اس کے طرف خصوصی توجہ دلائی کہ دیکھو یہاں تو آپ کسی نہ کسی چیز کا مجازن سہارا لے لیتے کہ میں نے یہ کیا، گھر بنایا، گاڑی خریدی، یہ مزے وہ مزے، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ ہاں، جب سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہوگا اور کیا خوفناک ماحول اور میدان اور منظر ہوگا، تو لہٰذا آپ اسی دن کے لیے تیاری کریں۔ یہ اس میں عبرت اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بیان فرمائی۔ پھر آخر میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو مانگنے کا طریقہ سکھایا، درخواست کرنے کا طریقہ سکھایا، اور اس کے ضمن میں یہ بھی بتا دیا کہ آپ کے حقیقی خالق و مالک و رازق سب کچھ اللہ تعالی ہی ہے، تو لہٰذا انہی سے مانگے، وہی مشکل کشا ہے، وہ سب کچھ دینے والا اور لینے والا ہے۔ والقدر خیری و شری من اللہ تعالی، نیک تقدیر اور بری تقدیر سب کچھ اللہ تعالی کے طرف سے، لہٰذا اسی کو حقیقی مالک مانا جائے۔ اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں اس طرف اشارہ فرمایا کہ آپ نیک لوگوں کی صحبتوں کو اختیار کرے اور برے لوگوں کی صحبتوں سے بچے۔ مغضوب علیہم اور ولا الضالین میں اشارہ فرمایا کہ دین میں افراط اور تفریط سے کام کبھی بھی نہ لے، تقوی اور اعتدال کو اختیار کرے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ تم
میانہ روی کو اختیار کرو دین میں ہر کام میں، اور یہی سب سے زیادہ تقوی کے قریب ہے۔ جیسے دوسری جگہ فرمایا لا تغلو فی دینکم غیر الحق، تم اپنے دین میں غلو نہیں کرنا، ہاں ناجائز بے جا غلو نہیں کرنا، تو ان چیزوں سے منع فرمایا اور یہاں پر یہ اشارہ کیا۔ باقی اس صورت میں ہمارے لیے عملی زندگی کے متعلق کچھ فوائد ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے کتاب مقدس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی، اور یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے لیے یہ سنت عمل ہے کہ ہر نیک کام کی ابتدا ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، جس میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہماری شامل حال ہوگی۔ اس صورت میں نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دعا کا طریقہ سکھایا، اور دعا کا طریقہ یہ ہے کہ دعا مانگنے والا، دعا کرنے والا پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف، حمد و ثنا اور پاکی بیان کرے، پھر اس کے بعد دعا میں لگ جائے اور شروع ہو جائے۔ نمبر 3، یہاں پر مسلمانوں کو دین میں کمی اور زیادتی سے منع فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ یہود و نصارہ کی طرف اشارہ ہے۔ ان میں سے بعض افراد کے شکار تھے اور بعض تفرید کے شکار تھے، یعنی دین میں اپنے طرف سے مسائل اور امور کو بڑھاتے تھے اور کچھ اپنے طرف سے کم کرتے تھے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ دین وہی کا وہی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے نازل ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی ہے۔ شریعت وہی ہے، اسی پر عمل کیا جائے، اور اس میں اپنے طرف سے جناب والا نہ کمی کی گنجائش ہے اور نہ زیادتی کی گنجائش ہے۔ نمبر 4، سورت میں اس طرف اشارہ ہے کہ ایمان انشاءاللہ تعالی اخلاص کے ساتھ کامل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی اور عبادت اور اطاعت کے ساتھ کامل ہوگا، اور ہر چیز میں اللہ ہی کو پکارنے سے کامل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنے سے ہمارا ایمان مضبوط اور کامل اور راسخ ہوگا۔ باقی اس صورت میں تربیت کا ایک مختصر خاکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے سامنے پیش کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی بچہ ہو، پیدا ہو جائے، تو والدین کو چاہیے کہ الحمدللہ رب العالمین، پہلی بات اس کی بہترین تربیت کی جائے۔ دوسری بات الرحمن الرحیم، تربیت میں رحم و کرم اور شفقت کا معاملہ کیا جائے۔ تیسری بات، آپ جوان بن جاؤ گے، اچھی تربیت آپ کو مل جائے گی، طاقتور بن جاؤ گے، پہلوان بن جاؤ گے، بادشاہ بن جاؤ گے، لیڈر بن جاؤ گے، تو مالک کے ساتھ مشابہت ایک گناہ آپ کی ہوگی، تو اس وقت آپ آخرت کو یاد رکھنا، آخرت کو نہیں بھولنا، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرنا، اور کسی کے ساتھ جناب والا جبر و بربریت نہیں کرنا، تواضع اختیار کرنا۔ اور اسی طرح اگر آپ کو زیادہ طاقت مل جائے تو اپنے آپ کو خدا نہ کہنا، اس وقت بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالی ہی پہ آپ کی نظریں ہونی چاہیے، عبادت اطاعت میں بھی اور مدد میں بھی۔ اور اگر آپ کے پاس پاور آ جائے، بادشاہ ہو جائے، بڑے منصب پہ ہو جائے، تو اس وقت عقل بھی پختہ ہو جاتی ہے، راسخ ہو جاتی ہے، فکر بڑھ جاتی ہے، تو اس وقت آپ اپنے جناب والا فلسفے بیان نہ کرے اور نہ ہی اپنے فارمولے بنائے، بلکہ آپ دین حق کی طلب اور تلاش میں رہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ سکھا اور دکھا، اور اسی کے ساتھ آپ بڑے ممتاز ہو جائیں گے لوگوں سے، مالک یوم الدین، بہت ممتاز ہو سکتے، آپ بادشاہ ہو سکتے، بڑے علامہ عالم ہو سکتے، بڑے بزرگ ہو سکتے، لیکن آپ تب کامیاب ہوگے جب آپ جماعت میں ہوں گے، جب آپ نیک لوگوں کے جماعت میں ہوں گے، نیک لوگوں کی صحبت کو اپنائیں گے اور اختیار کریں گے، اور برے لوگوں کی صحبت اور عادتوں سے بچیں گے، تو انشاءاللہ تعالی یہیں سے آپ کی کامیابی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔